مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المقدس کا مبارک بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں کے لیے ایک سے ایک رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے، تجلیات، انوارات، مغفرت اور بخشش کے ایک سے ایک پیکج عطا فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ رمضان کا مہینہ روح کی تربیت کا، روح کو نشو و نما عطا کرنے کا، روح کی تندرستی کا، توانائی کا، روح کو انرجی اور آکسیجن عطا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المقدس کا مہینہ پورے رمضان کی حرمت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، اس کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ان 30 دنوں کو عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، اور اب سجود و رکوع، قیام و قعود کے ساتھ، اور اپنی عاجزانہ دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اور بقیہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ کوئی گزارے گا، تو یہ 30 دن کی میں جو انرجی جمع ہو جائے گی، جو توانائی جمع ہو جائے گی، اور جو آکسیجن انسانی وجود میں ایک جو اسٹیم جمع ہو جائے گا، وہ پورے سال کے لیے انسانی وجود کو چلانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس وجہ سے احادیث میں فرمایا گیا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ اور اس وجہ سے احادیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا جو بیچ کا وقفہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، 11 مہینے ہوتے ہیں، تو اگلا رمضان جب آتا ہے تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو رمضان کی برکت سے وہ چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، خدا کی رحمت کا پیاسا ہے، اور خدا سے لو لگانا چاہتا ہے، خدا کی محبت کو پانا چاہتا ہے، اور اپنے پروردگار کی رضا کا طلبگار ہے، اور وہ رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے وہ سرگرداں ہیں، اور خدا کی محبت کا چراغ اپنے من میں، اپنے وجود میں، اپنے دل و دماغ میں جلانا چاہتا ہے، تو بہترین گولڈن چانس ہے اس کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ۔ اس میں ایک سے ایک پیکیجز ہیں، اس میں رحمت کے پیکیج بھی ہیں، مغفرت کے پیکیج بھی ہیں اس میں، اور جہنم سے نجات کے پیکیجز بھی ہیں، اور اس میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان کی سفارش کے لیے پیکیجز بھی ہیں، ایک سے ایک پیکیجز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اپ گریڈ کیا جاتا ہے، نیکیاں اپ گریڈ ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے کا ماحول، فضا بنی ہوتی ہے، انسانی وجود، دل و دماغ نیکی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور اس کا مظاہر ہم سب دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جو سال بھر قرآن کریم کو نہیں اٹھاتے ہیں رمضان بھر میں تلاوت کرتے ہیں، جو کبھی دعا ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ بھی اللہ کے دربار میں اٹھتے ہیں۔ تو یہ مختلف ایک سے ایک پیکیجز ہیں، اور ہم سب اچھا ایک بات یہ ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان جسم کی پرورش کا، جسم کو پالنے کا، جسم کو پوسنے کا، جسم کو موٹا کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ 11 مہینے یہ جسم کے لیے ہیں، رمضان کا ایک مہینہ یہ روح کے لیے ہے، یہ روح کے پرورش کا مہینہ ہے، روح کو طاقت عطا کرنے کا، مضبوط کرنے کا، اور زمانے کے حالات اور فسق و فجور کے جو تلامتم موجیں ہیں، جو کفر کے الغار ہیں، جو طغیانی سرکشی، خدا کی نافرمانی کے جو تھپیڑے اس کائنات میں موجود ہیں، ان کے سامنے بند باندھنے کا، روح کو اس قابل بنانے کا کہ ان کے سامنے روح کھڑی ہو سکے اور ان برائیوں سے اپنا آپ کو بچا سکے۔ تو روح کی تربیت کا، روح کی مضبوطی کا مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے مقدس مہینے میں ایک ایک گھڑی کو سوچ سمجھ کر، تول تال کر ہم گزاریں، اور ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر دن، ہر شام، ہر صبح اپنے سود زیان کا ہم تجزیہ کریں کہ آج کے دن میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہم کتنے پلس میں گئے، کتنے مائنس میں گئے،
ان تمام چیزوں کو اگر پیش نظر رکھ کر ہم رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی رحمت ہماری دستگیری کرے گی، اور جب رمضان جائے گا تو ہمیں اپنے من میں ہمیں یہ چیز ہمیں محسوس ہوگی کہ ہم نے بہت کچھ پایا ہے اور نیکیوں کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، نماز پڑھنا آسان ہو گیا ہے، رمضان کے معمولات پر عمل پیرا ہونا، ان میں پنکچولی دکھانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سوغات اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرمائے۔